یہ پڑھ لیا تھا علم بھی جاب ہے، اسی کے اوپر تو اتنی گھنٹے تفصیل علم اور اس کے اصول کے ذرائع، یہ اگلا پڑھ لیا پڑھنا تھا تھا۔ نا، یہ پڑھ لیا تھا، یہ نہیں پڑھا تھا علم اور اس کے اصول کے ہاں ذرائع۔ یہ نہیں پڑھا تھا، اچھا جی، اس سے نیکسٹ ہے جی ہاں یہ والا پڑھنا ہے، 96 نمبر۔ 96 نمبر پڑھنا ہے۔ 96 نمبر ہے علم اور اس کے حصول کے ذرائع، 141 نمبر پیج ہے۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی طرح فرشتے اور علم والے بھی یہ گواہی دیتے ہیں۔ اس نے صرف علم والوں کا ذکر کیا، ذوق والوں یا وجدان والوں کا نہیں۔ ٹرانسمیشن سٹیبل انسٹیبل ہے، بہت کم ہے، نیٹ کی سپیڈ بہت کم ہے، میرا لگا لو۔ تیرا بھی یو فون ہے میرا بھی یو فون ہے، بس ہلکی پھلکی جا رہی ہے، جانے دے۔ چلو جتنی بھی جا رہی ہے کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کی بھی بند ہو گئی تھی نا، چلو اب جا رہی جانے دے۔ اچھا جی، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی طرح فرشتے اور علم والے بھی یہ گواہی دیتے ہیں۔ اس نے صرف علم والوں کا ذکر کیا، ذوق والوں یا وجدان والوں کا نہیں۔ حالانکہ ذوق اور وجدان اگر قابل تعریف ہوں تو ان کی غایت یہی ہے کہ وہ علم عطا کرتے ہیں، کیونکہ اس وارد کا کیا فائدہ جس سے علم نہ ملے۔ اگر غایت علم کا حصول ہے اور علم حاصل ہوا بھی تو کیا فرق اگر یہ تمام راستوں سے ملے یا کسی ایک راستے سے۔ اب یہ بڑا ایک اچھا نکتہ عمومی طور پہ شیخ نے بتایا نا کہ ہمارے ہاں تو چونکہ علم و معرفت کی جو بحث ہے تو اس میں لوگ یہی کہتے ہیں جی نہیں دیکھیں علم، یہ تو علم تو نہیں ہے، ایک حجاب ہوتا ہے، مطلب پچھلے سے بھی جوڑے نا تو وہ کہتے ہیں جی علم حجاب ہوتا ہے، اور دیکھیں جی آپ کے پاس تو کتابی علم ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ تو پچھلی دفعہ بھی میں نے اس کی ایک پوسٹ بنائی تھی، بات میں لگائی تھی، تو شیخ نے وہ اسی کو جوڑا کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ جی معرفت والے، ذوق والے، کشف والے۔ تو ایٹ دی اینڈ تو علم ہی چاہیے نا، چاہے کسی ذریعے سے آپ لیں، معرفت آپ کشف سے لے رہے ہیں، وجدان سے، القاء سے، یا عقل سے لے رہی ہیں، یا کتاب سے لے رہے ہیں، یا کسی بندے سے لے رہے ہیں، چاہیے تو آپ کو علم ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں سے جو چیز ہمارا مقصود ہے، جو حاصل ہے ہمیں، وہ علم ہی ہے، جو حاصل، ہاں جو مقصود ہے۔ چاہے کسی رستے سے بھی ہم جائیں، کسی رستے سے بھی۔ تو یہ کہا نا کہ اس وجہ سے اس نے علم والوں کو ذکر کیا کہ وہ باقی سارے جو ہیں وہ مقصود نہیں ہے، وہ ذرائع ہیں، علم جو نہیں ہے وہ اصل چیز ہے جو جس تک پہنچنا ہے، منزل ہے۔ تو اب کسی ذریعے سے بندہ پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ تو اس ذریعے سے ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس ذریعے اگر وہ اس علم تک پہنچ گیا تو بس ٹھیک ہے۔ راستہ کوئی بھی ہو، چاہے کہیں سے بھی جا رہا ہو، لیکن جگہ ایک اگر متعین ہے تو چاہے کوئی مشرق سے آ رہا ہے، کوئی مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، اگر اس جگہ پہنچ گیا ہے تو مین مقصد اس کا پہنچنا ہے۔ میں جب یہ ہوا نا پچھلا تو میں سے غور کرتا رہا، اچھا اچھا 3-4 دن غور کرتا رہا اچھا، کہ بیماری لگی کہاں سے اور بیماری ہے کیوں ہے۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے بات اب ان کو دیتے ہیں ہم دونوں ایک لے لیتے ہیں۔ یہ میں نے بڑا غور کیا اس پہ، ان پہ اکثر ہمارے ہاں جو اہل طریقت ہے نا وہ علم سے بہت بھاگتے ہیں، تو اس کی کیا خرابی ہے؟ میں نے بڑا اللہ تعالیٰ سے نا، میں وہ ابھی بھی آتے ہوئے میرے کو وہ چیز آ رہی تھی نا، آتے ہوئے وہ بھی مطلب مختلف کب وہ مطلب 3-4 دن سوچتا رہا، پھر وہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے اس میں۔ تھوڑے سے بریک نکتے ہیں، یعنی کہ علم سے کیوں بھاگے ہیں؟ کیوں بھاگے ہیں؟ ہاں کیا وجہ بنی؟ اصل میں اس کی پھر 2 کیٹیگری آئی ہیں، ایک علم جس کو ہم کہیں گے علم نفس یا علم عقل، یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آئے گا، اس کی اقسام ہوگی۔ جو علم ہم اپنے ظاہری آواز سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ سارا علم پھر اس کو وہ پرانا تجربے میں کوئی گزری ہوئی بات وہ عقل اس کو بتاتی ہے، پھر وہ ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے، پھر اس پہ جسم پہ اپنے پہ وہ اس علم کو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق روحانیت، اس کا روحانیت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو اب ظاہری آواز سے علم حاصل، روح کا بھی آنکھ ہے، روح کے بھی آواز ہیں، ٹھیک ہے، جس کو باطنی آواز کہا جاتا ہے، روح کا بھی قلب ہے، اس کو یا علم باللہ کہہ دیں، یا روح کا علم کہہ دیں، یا دل کا علم کہہ دیں، جس میں قرآن سے پھر بہت ساری آیات کے حوالے بھی ہیں
کہ ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں. اب دل کیسے اندھے ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں دیکھیں گے تو اندھے ہوں گے نا، دیکھیں اس گے کا مطلب ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں. یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو علم ہے وہ اور ہے، یہ اوپر سے نیچے آتا ہے. سورۃ بقرہ میں رات کو پڑھ رہا تھا، سورۃ بقرہ میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی چیز مختصر کرتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے. اس پہ بغیر میں اب گھنٹوں ہماری بحث ہو سکتی ہے تفصیلی، لیکن مختصر اشارہ دیتا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے تمام اسماء آدم کو سکھا دیے. وہ سارا مادی علم تھا، وہ آدم کی ودیت میں فطرت میں گن دیا. جو آدم ٹریول کرتا گیا، آج جو آدم کی صورت ہے وہ علم وقت بہ وقت نکل رہا ہے مادی دنیا میں. سائنس سے، فزکس سے، بائیو کیمسٹری جو بھی ہے وہ ایجاد ہو رہا ہے. ہمارا علم وہ نکل رہا ہے، وہ ایجاد ہوتا رہے گا. وہ سارا علم وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا. اب جب زمین پہ بھیجنے کا وقت آیا، اسی رکوع میں، چوتھے رکوع میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب دونوں نے، کیونکہ اس بات سے میں نے منع کیا تھا، آپ نے وہی بات کی، لہٰذا اب آپ کو پنشمنٹ ہے، زمین پہ چلے جائیں. پھر وہاں اللہ تعالیٰ کا اپنے طرف سے کہتا ہے کہ میری طرف سے تمہارے اوپر ایک ہدایت آئے گی، میری طرف سے جو بھی ہدایت آئے وہ اس کو قبول کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر اس کو قبول کرو گے تو کامیاب ہو جائے گے. وہ پھر انبیاء کی صورت میں آئی یا نیک صادقین کی صورت میں آئے، صالحین جو بھی شہداء ہیں، اللہ کے اولیاء اکرام ہیں، وہ جن کی صورت میں بھی آئی. ٹھیک ہے، وہ ہدایت جو وہ اوپر سے، وہ علم جو ہے جس کو الہامی علم بھی کہا جاتا ہے، وحی کا بھی علم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ علم اوپر سے نیچے آتا ہے. اس کا تعلق روح سے ہے، صحیح. اس کا تعلق روح سے ہے، اس کا تعلق آپ کے قلب سے ہے. اس کی پھر آگے اگر نہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، ٹھیک لیکن ہو یہ گئی. پھر طریقت والے دور کس طرح ہوئے ہیں؟ آپ طریقت والے کیوں دور ہوئے ہیں؟ طریقت والوں نے نہ اپنی روح کو پڑھا، نہ ان کی قلب روح کو تھی، دیکھا. نہ ظاہر تھا. اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم شاید یہ من کرت جو روایات مکالمے چل رہے ہیں، قرآن کی یہ آیات پکڑی ہوئی ہیں، تو اس ظاہری آواز سے اس کو کیچ کر لیں گے. اب اکر وہاں پہ وہ، کیونکہ یہ اکر سے بھی نہیں کیچ کر سکتے. نہیں نہ کرتے، کیونکہ یہ ظاہری کا اس کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ اس پہ تحقیق نہیں جاتے. اب یہ علم جب ان کے پاس لیکن وہ آتا ہے، ظاہر علم کی بھی تو نفی کرتے ہیں نا. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کا جو ظاہر علم ہے وہ بھی اس کی بھی نفی کرتے ہیں. مثلا اصل میں یہ تو ان کے نفس نے ان کو، کیونکہ نفس جو ہے نا، نفس اس چیز سے کوئی نہیں مطلب کہ میرا روحانی کیا معاملہ ہے، میرا خدا کون ہے، دنیا کیا ہے. اس کو تو اپنی اس آوارگی سے مطلب ہے. ٹھیک ہے، وہ تسکین چاہتا ہے ہر اس معاملے میں، وہ تو جاتا ہی نہیں اس طرف. نہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، نہیں جاتا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج کل اور ہمارے میں مطلب ہمارے مشرق یہ اہل طریقے جو ہے وہ علم ظاہر کی بھی نفی کرتے ہیں. وہ جو ان سے بات کرو پھر اصل میں یہ سنی، سلسلہ اصل میں انہوں نے اس علم کو بھی نہیں دیکھا، اس ظاہری علم کو جو ہے نا سمجھا نہیں. اصل میں ظاہری ظاہر علم بھی نہیں حاصل کیا. مسئلہ یہ ہے، زہر اس طریقے سے انہوں نے حاصل نہیں کیا. اگر وہ ظاہر حاصل کرتے جی، تو پھر باطن کے لیے بھی اصل ان کی میں راہ آسان ان ہو کا جائے گی. یہ مسئلہ رہا ہے کہ انہوں نے کسی بچے کو مطلب دھوپ میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس کو کہہ دیا. مطلب صاحب ظاہر کا علم ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کریں نا، ظاہر کے علم میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ظاہر علم کیا ہے؟ یہ جو ظاہر علم ہے، ایک تو یہ ہے نا جو آواز ظاہری حاصل کرتے ہیں. اب یہ جو روحانی علم ہے یہ قرآن کا ظاہر ظاہر علم علم وہی ہے نا آپ جو کیا آواز سے ہوتا ہے، آواز سے ہوتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں، جو ظاہری آواز سے. ظاہری ظاہری آواز آواز سے سے کیا آپ صرف یہ جتنا بھی سائنس کا علم ہے اس کو سارے کہہ رہے قرآن و ہیں، حدیث بھی ہوتی ہے. یا قرآن و حدیث بھی سارے بیچ میں شامل ہے؟ قرآن و شریعت حدیث کا، ہے نا، شریعت جو قرآن کا علم ہے وہ ظاہری علم نہیں ہے، وہ اس لیے اس تصرف سے، ٹھیک ہے، لوگوں کی اس روح اور اس قلب کے اوپر چنگاری کرتا ہے تاکہ ان کے اندر اپنی اصل کی تڑپ پیدا ہو. اس کے بعد پھر وہ جو علم ہے، جو قرآن ہے یا تورات ہے یا انجیل ہے، جس دور میں جو بھی اترا، اس نے پھر ان کی باطنی رہنمائی کی. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ روحانیت کی طرف ہوتا ہے تو پہلے وہ اس کے اندر شوق و ذوق کے لیے ایک چنگاری پیدا کرتا ہے. ہمارا یہاں پہ یہ مطلب وہ سرے سے اس کو ختم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں، جو ظاہری علم ہے، ظاہری علم کا تعلق اس باطنی علم کے ساتھ ہے ظاہری نا. علم وہ ہے، ہاں اس کے میں اس ظاہری- آسانی میں سمجھ گیا آپ کا دیکھیں، سوال آ ظاہری گیا تھا. علم کا تعلق اس باطنی علم کے ساتھ ہے نا. ظاہری- اب ہم کہیں کہ جس کے آپ دعوے دار ہیں، اگر ظاہری علم ہاں، وہ ہے اگر ہم جس کا ظاہر سے ہی کنارہ کشی میں اختیار یہ کر کے ہم خالی باطن میں دیکھیں تو پاسبل نہیں ہے. ظاہری علم وہ ہے جس کا تعلق آپ کی مادیات سے ہے، دنیا کے معاملات سے ہے، اس کو آپ ظاہری علم کا لفظ دیں گے. لیکن جو کلام اللہ تعالیٰ کی چاہے ایک آیت ہے، ایک لفظ جو آسمان سے اترا ہے، وہ ظاہری علم نہیں ہے. آیا ظاہری صورت میں ہے
ظاہری صورت میں نہیں آئے گا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر تو وہ بھی ہوا ہے نا، وہ بھی ظاہر ہوا ہے، آواز سے ہی ہم نے اس کو نہیں آواز سے آپ ادراک کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ظاہری ظاہری ہے۔ اگر آپ باطنی آواز سے دیکھیں کہیں اب اس کی حکمت اور دنائی ہے، آپ اس تک پہنچیں گے اس آواز کے ذریعے، اس کے پیچھے اصل تک جب پہنچیں گے تو وہ اپنے باطن سے پہنچیں گے آپ۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر میں بھی میں کچھ وہی نہ کہہ کچھ رہا ہوں نا۔ ادراک کریں گے نا۔ نہیں ظاہر آپ میں کچھ ادراک ہوگا دیکھیں، تو ہمیں اس آپ اگر جیسے مجھے کوئی بندہ کہتا ہے یار نماز جیسے کوئی کسی کو جی، بندہ کہتا ہے کہ نماز ٹھیک ایک ہے، چیز ہے جی، جی، نماز کا طریقہ مجھے بتائے گا نا کہ یہ اتنی جی، رکھتے ہوتی ہیں، بالکل، ایسے پڑھتے ہیں، بالکل ظاہری ہے۔ طور پہ کھڑا ہو گئے وضو کیا جاتا ہے، اس کے پاکی ہوتی ہے جگہ کی، ایسے یوں کھڑے ہو گئے، یہ اقامت ہے، اس کا سجدہ کرو گے، رکوع کرو گے، اس میں اتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ایسے سلام پھیرنا، یہ ساری چیزیں کس چیز سے پتہ لگیں گی؟ حواس سے پتہ چلے گی نا۔ نہیں وہ ان تو ٹھیک حواس ہے۔ کے بعد آپ ہاں، نیکسٹ جو کہہ رہے ہیں کہ اس اس کی اصل نماز کا اصل کیا ہے، یہ نماز ہم کیوں پڑھیں؟ ایک تو یہ تو پریکٹس ہو گئی، جی، ٹھیک ہو ایک گیا۔ ہم لوگ جو یہ کیا ایکسرسائز اس کو کہہ لیں اگر، یہ تو ایک ایکسرسائز ہے، رسمن جو ہم وہ ادا کر رہے ہیں، ایک ہے اس کا باطن، جی آپ وہ باطن دیکھیں، ہمیں ظاہر ان حواس سے تو نظر نہیں آ رہا نا، اس ہمارا کا باطن ہے کیا؟ اس نہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ باطن تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے وہ ظاہر کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا سوال تو یہ ہے، ہم یہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ بات نہیں انہوں نے دیکھے نا، ظاہر کا انہوں انکار نے کیوں ایک کیا؟ رخ دیکھ لیا، ان کو باطن کا بھی نہیں پتا کہ باطن انہیں تو باطن کا بھی نہیں پتا، نہیں اصل نہیں، میں انہیں باطن کا بھی انہیں نہیں ظاہر پتا، کا بھی نہیں پتا نا، باطن کا تو تب دیکھیں، پتہ لگے اس کہ میں ظاہر پتا ہو۔ ان کا باطن کا بھی نہیں پتا، اور ظاہر کا بھی نہیں ان کا پتا، ظاہر کا بھی نہیں تو پھر پتا۔ انکار لیکن ظاہر کا انکار کرتے کو وہ کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ نفس ان کا اس چیز سے بھاگتا ہے۔ دیکھیں آپ جو اب انبیاء کا معاملہ اور ہوتا ہے یا اور معاملات ہیں، ان کا باطن کھلا ہوتا ہے، ان کی مطلب جبلت جو ہے وہ اور نہیں نظام پہ لیکن اگر ہوتی ہے، چلو ان کا نفس بھاگتا بھی ہے تو دعویٰ تو وہ یہی ٹھیک ہے، کرتے ہیں نا ہمارے پاس اور باطنی وہ علم ہے۔ نفس ہی ہیں، وہ تو وہ تو یہ دعوے دعویٰ دار تو یہی اس ہے پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، اس کو دعویٰ ہم تو کوئی کچھ بھی اٹھ کے کر دعویٰ سکتا تو ہے وہ نا، کر وہ سکتے کسی کو ہیں۔ روکا نہیں جا سکتا۔ دیکھیں آپ بھاگ سکتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں ہمارے لیے یہ اصول ہے کہ ہم غفلت میں تھے، اللہ نے کہا کہ وہ مردے تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں جب ہدایت دی کسی بھی شخص کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو انہوں نے ہمارے اس روح کو، اس دل کو، انہوں نے کہا یہ کہیں سے آئی ہے، اس کے معاملات ہیں، اس کو ترقی دینی ہے، ترقی تو اسی کو دینی ہوتی ہے، جسم کو ترقی تو نہیں دینی ہوتی، جسم تو چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جسم جو ہے وہ جسم جو ہے، اب ہر بندے کے پاس پہلی باطنی آواز تو نہیں نہ ہوتے، ٹھیک ہے نہیں وہ تو صحیح ہے، ہمارا پوائنٹ جی۔ یہ ہے کہ باطنی آواز اب تو ظاہر میں میں سے سمجھ گیا آپ کی 99 ہوگا بات، تو ایک والے کے پاس آئیں گے، جی لیکن آپ 99 کا تو انکار نہیں نہ کریں نہیں، گے، یہ جو انکار کر رہا ہے اس کو ظاہری بھی نہیں نہ پتا۔ تو وہی تو یہی ہم پوائنٹ ویلڈ اب یہاں پہ کمزوری ایک اور آ جاتی ہے، بے شک تمام کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، ہر چیز کو اللہ پیدا کرتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا لیکن ایک پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ایک پروسیس رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے انکار کریں گے وہ پروسیس نہیں ہوگا۔ آپ اس بندے کی طرح دعا مانگیں جس نے کہا یا اللہ مجھے بیٹا دے، تو 14 سال بعد فرشتہ آ گیا، اس نے کہا شادی تو کرو نا بھائی جان، دیکھیں اب وہ کہہ رہا جی نہیں مجھے اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے گا، تو اس توحید کو آپ کیا کہیں گے؟ تم سے پیچھے جاتا ہے ڈاز نہیں وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بیٹا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک بات کہہ رہا ہوں نا، آپ اس طرح کی اگر بندہ ایک ضد لگا کے بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ وہ کہے جی نہیں میں ظاہری کسی اسباب کو بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے مجھے بیٹا چاہیے، اب تم چیز ایک طلب کر رہے ہو تو اس کا پروسیس تو اسی طرح اللہ دے گا نا۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب ہدایت دیتا ہے تو انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو چنتا ہے، وہ انہی کی زبان جاتا ہوتا ہے، انہی میں سے ہوتا ہے، وہ ان کے اوپر اس کو ان کے لیے مہربان کر دیتا ہے، وہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ بس اس کا لب لباب یہی ہے کہ جو ہے آپ جو بندہ بھی آپ کو ظاہر کا رد کرتا دکھائی دے تو سمجھ لیں گے اس کے بعد بس باطن بھی کچھ نہیں باطن بھی کچھ نہیں وہ ہے، فارغ ہی ہے۔ فارغ ہے، وہ کہانیاں ہیں صرف۔ ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ لازمی طور پہ کوئی مدرسے سے تعلیم یافتہ ہوگا، نہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس کے پاس علم نہیں، ہو، زہر علم ہونا، زہر سے ظاہر مراد علم کا اس بات علم کرے گا۔ جاننا ہو، ہاں، علم کا انکاری نہ ہو، انکاری نہیں یہ ہوگا۔ جو فکرہ اس نے رٹا ہوا ہے اسے باہر نکلے، اپنے اس فل سٹاپ کو ختم کرے اور باہر نکل کے کہے کہ ہم نے جو ہے نا یہ علم کے بغیر تو معاملہ ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان علم والوں کی دیکھیں بات جو جانتے تھے کہ خدا کی گواہی دیا تھا، اگر ان کو علم عطا ہوتا نا، جیسے ہماری روح کو بھی اس کی پیدائش کے ساتھ یا اس کے بعد ایک بات آ جاتی ہے کہ اس کو بھی علم تھا کہ یہ خدا ہے، علم کے بغیر تو نہیں نا، آواز آتی کون پہچانتا؟ نہیں وہ ظاہری بات ہے، اس کے بھی آواز تھے نا، جی اس کے بھی یہ آواز تھے، پوائنٹ یہ ہے اس وجہ سے جی کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو سینہ بسینہ علم ہے، ایک یہ کہہ دیتے ہیں، اور دوسرا اگر کوئی بات کریں جی دیکھیں ہمارے ساتھ آپ ایک کتابی علم کی بات نہ کیا کریں، بس اس طرح لوگ جو نہیں ہے وہ جان چھڑا دیتے ہیں۔ دیکھیں کتابی سے ان کی یہ ان کے کسی بزرگ نے کہہ دی،
पता नहीं किस हालत में कह दी। नहीं उसने तो ठीक कही है ना, जिसने नहीं, कही है, जिसने वो कही है, चलो, देखें, वो ठीक बात कही उसमें है, मैं उसको ये कह समझे रहा ये हूँ। क्या है, वो गलत समझे। उसने किस हालत में कही है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना। अब आगे समझने वाले ने किताबें बंद कर दी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना, ठीक है। एक बंदे का बातन खुल जाता है, ठीक है, तो उसको वाकई फिर किताब की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन लेकिन किताब का इनकार तो नहीं ना करता, इनकार नहीं करता वो, असल में तो हम ये तो नहीं लोग कहेगा हदीसें भी सारी गलत ये हैं, तो नहीं कुरान भी है, है, तो मेरे को नहीं है जो नहीं, ये ऐसे नहीं होता। ये रूल असल में सब पे वो अप्लाई नहीं फिर होता। उज्जत के लिए, मजीद उज्जत के लिए और अपने मर्तबे के तफाजात के लिए जो उसके पे कानून लागू होता है, वो हवाला ज्यादा कुरान का और हदीस का देगा, देगा और बताएगा मेरी बताएगा। बात कैसे साबित हो रही है। ये जैसे मेरी जो मनकत है, ये जो मेरी जो तालीम है वो वहां से साबित देखो हो हदीस रही में भी है, ये लफ्ज आए हैं। और फिर वो उससे निकालेगा, हाँ, ये नहीं वहां कहेगा तक हदीसें परोज बोलो, ले। बस मैं आपको सीने में ट्रांसफर कर देखें कुरान की एक आयत है, दूंगा। सब आगे वो वाला उठा के इधर रख लिया। कुरान की एक आयत है, आज मैं लाया थी कोई प्रोग्राम में, सारे आ गए। मुझे कौन सा नहीं गए? एक बड़ी अपनी याद आ गई, बड़ी सख्त आयत है। हाँ जी, जब वो मैं अपने शेख के पास गया तो उन्होंने मुझे जब वो पढ़ाई, बड़ी पुरानी बात याद आ गई है। तो यकीन करें कि काफ़ी दिन तो मैं उस खौफ में, अल्लाह के खौफ में बड़ा दिन रहा। कौन सी आयत थी? सूरत अल हशर की आयत है, आयत नंबर 19 है अच्छा, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो हमारी याद से गाफिल हो जाते हैं, हाँ हम उनको उनका अपना आप बुला देते हैं। हाँ, कितनी फनसाउ अनफुसहुम, हाँ, ये वाली आयत है। कि कितना सख्त ये मामला है कि अल्लाह की जब याद से आप, अल्लाह ने मतलब उसकी अपनी असल से अल्लाह ने उसको बुला दिया, हाँ, तो जब असल भूल गया तो फिर जब नहीं चलेगा। फिर तो वो कहेगा आप ये भी तो वो यकीन उसको करें बताया इस ही कि आयत भूल पे गया, अगर बात हकीकत खाली भुला की दी। जाए तो हमारा 3 घंटे का ये भी लेक्चर नहीं खत्म होगा, ठीक है। कि अल्लाह ताला के देखो इसमें मामला है कि तुमने अगर अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह ने तुम्हारा अपना आप तुमको बुला, नफ्सी तुमसे और वही लोग गफलत में जो अपना आप भूले हुए हैं, जिन्होंने अल्लाह की याद को बुला दिया, अल्लाह ने उनको ऐसा वो पर्दे डाल दिए कि वो। अच्छा, ये यहाँ पर बात तो खैर लंबी हो जाएगी, लेकिन चलो आया है, चलें कर देते हैं वो। मैं चूंकि वसूस के ऊपर बना रहा हूँ ना, एक है शाह मुबारक अली की वसूस की शरह। अच्छा, उस बंदे ने ना पहले तकरीबन सारी जो दरसी इल्म नहीं होते, अकली नकली, वो 7 साल जिस तरह ठीक है, वो हाँ, हासिल किए ठीक है, प्रॉपर, सर को ना ये पूरा पढ़ा होता है। सही है, मैं समझ गया। कहता है ये मैंने पूरा पढ़ लिया, तो उसके बाद मैं ना ये इस तरफ आया। ये मेरे ख्याल में मैं समझ की मदद करेंगे। ऐसा करते हैं ना, पढ़ा रहे हैं। नहीं, वो ले आते हैं ना, वो ले आते हैं, कैसे हैं? ये तो है, ठीक है। ये चेंज कर दिया, हाँ चेंज कर दिया। उठा के बस इधर रख ले साइड पे। बस इधर रख लेते हैं। ये आपका भी काम ठीक है, हमारा भी काम ठीक है। चलो, नहीं आएगा उधर, थोड़ा सा इधर भी थोड़ा कर सा लेना। आप इस इस साइड कोने में पे आ आप बैठ जाइएगा। आप इधर आ जाओ। चलो मैं उधर बैठूंगा, साथ में। हाँ, ये मैं सब आप इधर आ जाइए। ये चलो, आपको मैं ले आऊं अंदर इसमें। ठीक है बस। अच्छा चलें बात करें। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि वो उस बंदे ने ना बकायदा सारा पढ़ा, अच्छा, तो उसके बाद जी पढ़ के फिर तरीकत की तरफ गया। वो अच्छा, तरीकत की ठीक तरफ गया है। ना, तरतीब तो उसने तरतीब बनाई, उसने अपनी ठीक रखी। ठीक बनाई है। कहते जी मैं फिर बड़े लोगों से मैं मिला, बड़े बड़े पीरों, जब पीर भी देखते हैं ना कि उस तरह का बंदा है यार, इसकी तहरीर बड़ी पूरी है, तो कहते हैं हमारा मुरीद हो जा, हमारा ऐसे ही मुरीद। है वो, कहते हैं उनको बड़े बंदा लोगों ने मुझे खिलाफतें दे दी इसी तरह, ये ऐसे जनाब ट्रेंड हमारे हुआ खलीफा बंदा बन मिल जाए और क्या चाहिए जाए। उनको। वो इन्होंने सारा काम कराया हुआ था उसने, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ती, आगे नाम उनका चलेगा। तो कहते हैं जी मैं गया तो मुझे पता नहीं चिश्ती खिलाफत भी मिल गई और वो आगे दे भी देते सारी हैं मिल गई। क्योंकि उनको पता है इतनी ट्रेनिंग हमारी अपनी भी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं जी मैं जब जाता उनसे, मैं उनसे कोई थोड़ी, मैं कहा जी कोई बातचीत करे ना, खाली क्योंकि खिलाफत को मैंने क्या करना है। जी, कहते जब मैं कहा बातचीत करे तो नहीं जी ये इल्म तो सीना पसीना आता है, अच्छा, आगे ये दावा कर दे। अच्छा, तो फिर कहे जी देखे हमसे किताबी बातें ना किया करे। अच्छा, कहता है मुझे बड़े पीर मिले पर मैंने फिर किसी को नहीं मतलब लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराई, मैं फिर अपने जो भी सामने चलता रहा। फिर उसके बाद फिर उसने फसफूस की शरह की, जिस तरह से भी की वो उसने बताया पूरा। लेकिन कहने का मतलब है हमारे यहाँ ये बड़ा एक रवाज है कि जो इस तरफ के लोग हैं वो जाहिर की बिल्कुल ही मतलब नफी की तरफ चल पड़े। इनकार ही कर दे, इनकार ये वो बन गई है, बस एक मकूला बन गया है। और मतलब इस पे लोगों ने क्या सरा जान छुड़ाने के लिए, और कुछ भी नहीं, बस जान छुड़ाने के लिए, जान छुड़ाओ नसो, बस इल्मी तौर पे, बस रूहानी तौर पे शायद कुछ पता भी हो या जो पता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको भी नहीं बता सकते, उसको भी नहीं बता सकते। और ज़ाहिरी तौर पे वो उसका इदराक भी नहीं कर सकते कि सवाल पूछा क्या जा रहा है, जवाब देना तो बड़ी दूर की बात है। तो वो फिर इस वजह से कहते हैं, तो वो कहते हैं यार हमारा जो इतना मनसब बना हुआ है वो भी हट ना हो, चलो काम चलता रहे। तो असल इसका पॉइंट ये, उसकी वजह ये है कि आपको ऐसे बंदे हर जगह देखें, आपको जन्नत और दोज़ख जो है वो ज़ाहिर सारे मामलात से वो फैसला होगा जो भी है।
تو آپ کیسے مطلب کہتے ہیں سینہ بسینے کے معاملات، وہ تو پرسنلی دیکھیں. اس میں ایک اور میں آگے جو بات کر رہا تھا نا، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں وہ اس جنت اور دوزخ کی بھی انکاری ہیں. ایک میں آپ کو چیز بتاؤں، یہ جو سینے والا معاملہ ہے، یہ جو کشف والا علم ہے، یہ علام والا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کسی پہ، میں قرآن سے دلیل بھی دے سکتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے دور میں جو وہ بادشاہ تھا جس نے خواب دیکھی تھی، اب اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، لیکن وہ خواب سچی تھی. اللہ نے اس کو جو چیز دکھائی مشاہدے میں، وہ بالکل وہی تھی. یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر پہ پورا ان کا ایک مطلب نظام بنا ہے. پوری اس کی مملکت جو تھی اس کے اوپر چل رہی تھی. ٹھیک ہے، اسی خواب پہ چلی ہے. تو اس لیے یہ جو ہوتی ہے، یہ پرسنلی کسی بندے کے اوپر آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ادراج، مطلب وہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں تو الہام کرتا ہوں ان پہ، جیسے وہ شہد کی مکھی پہ بھی کرتا ہے، جانوروں پہ بھی ہوتا ہے. یہ چیز ہے، یہ وہ اور چیز ہے، وہ انفرادی طور پہ اور آتی ہے. سینے کا علم جب آئے گا تو جس پہ آئے گا انفرادی طور پہ آیا تو وہ سنبھال کے اپنے لیے رکھے، اس کے لیے خاص تھا. اگر وہ اجتماع کے لیے آیا تو پھر وہ کھول کے بیان کرے گا. پھر وہ نہیں پھر وہ اس کو الفاظوں کی قید میں لائے گا، ساری اصطلاحات بھی لائے گا، دلیل بھی لائے گا. اب یہ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے یہ جو بک اٹھائی جی ہے، یہ دیکھیں نا، سینہ ہے تو یہ چیز ہمارے پاس تو پھر کہاں آتی ہے؟ ہم اس سے محروم رہتے ہیں. انہوں نے چناؤ کر کے یہ دیکھیں کیسی ٹرمز بنائی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ تعالیٰ ان کو درجات میں بلندی کرے. ہے تو وہی علم، لیکن اس کو آگے ایکسپلین کرنا نا، ہے تو وہی علم، اس کو مدون کیا پورا. لیکن اس میں بھی نا میرا خیال یہ ہے کہ جو شیخ کی اسپیشلٹی ہے نا، وہ ہے علم مقامات اور مدارج. اب جو درجات اوپر جاتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. شیخ ایک تو ہر چیز کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں. ایکسپلین کرنے کے بعد شیخ نے خود ہی اپنی بکس میں کافی جگہوں پہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے علم کو بہت سی جگہوں پہ پھیلا دی ہے تاکہ یہ کسی نااہل کے ہاتھ نہ لگے. جو ہائر کیٹیگری، ہائر لیول کی چیزیں ہیں، وہ اگر کسی نااہل کے ہاتھ لگیں گی تو وہ اور زیادہ خرابی کرے گا دین کے اندر. ابھی جیسے مقام نفس ہے نا، مقام نفس اور مقام قلب، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر مقام قلب کے اوپر مقام روح جو ہے وہ پھر اور اس کی جو ڈیوائن ریولیشنز ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو بٹ بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ وہ ایک صاحب جب آتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ جو ظاہری علم ہے یا جو ظاہری جتنا بتایا جاتا ہے، بیس وہی ہے، لائن وہی ہے، اسی کی طرز کے اوپر تھوڑا سا فردر پیوریفائڈ علم بھی آئے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ دونوں کی ٹوٹل لائن ہی ظاہر کچھ اور کہہ رہا ہے، باطن کچھ ہی اور کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح ہاں مناسبت کو سمجھنے میں ٹائم لگ سکتا ہے. ہر بندے کی انڈرسٹینڈنگ، انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ایک ہی بندہ ایک ہی چیز، جیسے خوابوں کی بھی بات ہے، تو ایک بندہ ایک خواب کی ایک انٹرپریٹیشن دیتا ہے، دوسرا دوسری دیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب آپ سے خوابوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ بہت اچھی تعبیر کیا کریں. تو بعض اوقات خواب ایک ہی ہوتا ہے اور ایک بندے سے تعبیر کرائیں تو وہ کچھ اور اس کی مطلب نکل آتا ہے اور ہو بھی اسی طرح جاتا ہے، اور دوسرے سے تعبیر کرائیں تو کچھ اور مطلب ہوتا ہے اور ہو بھی اسی طرح جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقامات اور مدارج کے مطابق اور ان لیولز کے اوپر جا کے جو چیزیں کھلتی ہیں وہ بھی، لیکن اس کے لیے پھر یہ جو تھوڑی سی کسب بھی ضروری ہے اور تھوڑا وہب بھی ضروری ہے. لیکن کسب اس وجہ سے ضروری ہے. اچھا میں ایک چیز پہ ابھی وہ سارا مطلب 30-35 سال کی عمر میں وہ مکہ آئے ہیں، آدھی زندگی تو گزار چکے ہیں. کشف ان کو 14 سال کی عمر میں ہو گیا. اور کشف میں جو سب سے پہلی انہوں نے روحانی اپنی معراج کتاب الاسراء میں لکھی ہیں باتیں، اگر آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کہیں گے یار یہ تو ساری میں تفسیریں بھی پڑھ لوں نا، یہ بات مجھے نہیں پتہ چل سکتی کہ یہ نبی سے پوچھ کے بتا رہے ہیں اچھا یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہوا تو کیا ہوا، پھر وہ بتا رہی ہیں یہ مطلب ایک جنرل بات ہے. لیکن اس کے بعد وہ مکہ میں یہ فلانے جتنے وہاں پر محدثین ہوتے تھے ان کے درس میں شرکت کرتے تھے، حدیث کی ان سے سندیں لے رہی ہیں، اجازتیں لے رہے ہیں. وہ کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے نا، کیوں لے رہے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ ظاہری علم تو ہے ہی ہے نا، اس کا انکار تو نہیں ہے. جی ہمارے پوائنٹ لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں تو ظاہری علم سے ہی بات کر رہے ہیں. ادھر وہ کشف کی باتیں اس طرح ہی کریں گے تو بہت سے ایسے میرے جیسے ہوں گے وہ انکار ہی کر دیں گے، کہیں گے یار چھوڑو تو. سمجھدار بندہ تو انکار کرے گا، جو آگے پھلیاں چھولے والے ہیں وہ کہیں گے واہ واہ جی سرکار. اور ہر بات بتانے سے بھی یہ ہے نا کہ ہر بات بتائی بھی نہیں جا سکتی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ایک جگہ پہ، انہوں نے ایک کتاب میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک بات تھی جو مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی وہ میں نے لوگوں کو بتا دی. تو پھر میرے مائنڈ میں آیا کہ یہ اس سے میری پکڑ نہ ہو جائے، تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ یہ پکڑ ہوگی. تو انہوں نے کہا یا اللہ، ہاں جوانی کا دور تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، تو پھر انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے اور دعا کے وہ ساری چیزیں نکال. بہرحال یہ جو نا ان کے پاس سینے کا علم بھی نہیں ہے، یہ صرف روایتی مکالمے رٹے ہوئے ہیں اور جان چھڑانے والی بات ہے. بس کریں آگے آپ جو ہے نا.
आगे करें जी। अल्लाह ताला जो है ना हमें वो अच्छा जी, बस एक शख्स वो है। नहीं ये पिछला हो गया डिस्कस हाँ, ये पूरा। हो गया। अच्छा जी आगे जी, बस एक शख्स वो है जिसके लिए दलील ही हुसूल इल्म का रास्ता है, जबकि किसी दूसरे के लिए इल्म की राह उसका ज़ौक़ या विजदान है, या इसे जो भी कहा जाए। नतीजे में नतीजे में तो सब बराबर हैं। नतीजे में तो सब बराबर हैं, अगरचे मुकद्दमात में फ़र्क है। अब ये देखें ना, ये भी शेख वही बात कर रहे हैं ना कि अगर आपको एक दलील से वही बात समझ में आ रही है, जी दूसरे किसी को कशफ से आ रही है, तीसरे को विजदान से आ रही है, तो नतीजा तो एक ही चीज पे आप भी पहुंचे, वो भी पहुंचा। मकसद फर्क क्या होगा होगा? रस्ते अलग रास्ते अलग अलग है, जराए अलग अलग है। अच्छा जी, यहाँ साहिब ज़ौक़ व विजदान के लिए आजिल लज्जत के सिवा क्या है? बेशक रोज़े क़यामत लोगों को उनके नफूस में हासिल मार्फत बिल्लाह के मुताबिक ही जमा किया जाएगा, ना कि इल्म और मार्फत की राह की मार्फत के मुताबिक। मतलब जराए नहीं देखे जाएंगे, ज़राए नतीजा देखे देखा जाएगा कि कौन सा किस नतीजे पे पहुंचा है। जी मंजिल देखी इसी वजह से जाएगी, तो शेख ने मंजिल कहा ना, देखी जाएगी, फलाना जगह तो पहुंच गया जी, पेड़ नहीं लगा आया किधर से है। शेख ने इसी वजह से कहा कि अगर किसी कोई बंदा, मतलब ये बड़ा एक जुमला इसी किताब में आगे आएगा, कहते हैं कि अगर कोई बंदा किसी साहिब कश्फ की, मतलब अगर किसी ने कुछ लिख दिया, उसने उसको यकीन के लिख दिया जी ये इस तरह मकामात हैं, और किसी बंदा वो उसने कशफ से नहीं पहुंचा, लेकिन उसने इसकी बात पे उतना ही यकीन कर लिया कि जितना वो है, तो दोनों बराबर हो गए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये जी। बहुत बड़ी बात है। अच्छा इस पे मैं समझता हूँ, मेरा साथी जो नज़दीक ये बात है कि दलील से समझना ज़्यादा महफूज है बंदे के लिए, नहीं, वो तो क्योंकि भरोसा भी है आपके सामने, बंदा भी है, जिम्मेदार भी है। आपके कशफ में तो तफाज़ात ही नहीं है, कशफ में तो मसाइल बड़े हैं ना। बड़े मसाइल बहुत हैं। मसाइल हैं। आप उस पे फिर वो किस तरह श्योर होंगे कि ये बात वाकई इसी तरह है या नहीं, ये फिर बंदे है, जी। किससे कशफ की और इसकी दाएं वाला कि बाएं वाला वाला। मिसाल किससे लेंगे, जाके किसी से ये तो पूछेंगे बहुत ठीक मरतबे नहीं पे हो। नहीं, ये है कि लेकिन कशफ में भी उसकी कोई रहनुमाई कर रहा रहनुमाई होगा। कर रहा होगा। उसका मुर्शिद फिर भी होगा चाहिए, ऊपर। जी। वो अगर वहां से कंफर्म करे तो तब वो तो सुखा है। कशफ है तो फिर नहीं। जी, सुखे में तो भरोसा किया नहीं जा एक सकता वो ना। कशफ है ना कि जो मतलब जिसको अब उसमें तो फिर वो रूहानी कशफ जिसको कहते हैं, और एक वो है जिसको रब्बानी कशफ कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मुर्शिद दलील, यहाँ पर भी हम बात करें ना, आपको कोई रहनुमा होना वो चाहिए। तो बताएगा कि बात कशफ में भी आपका कोई रहनुमा होना चाहिए, ये नहीं कि आप कहें जी मुझे ही बस हो रहा है, इस तरह नहीं। फिर आप उसको भी वेरीफाई करवाएंगे ना, यार ये किधर से था, चाहे रूहानी किसी हस्ती से करवाएंगे, अगर ज़ाहिरी मुर्शिद है तो उससे भी करवा सकते हैं। तो ये इस वो तरह जो से नतीजे की ज़ाहिरी दुनियावी मिसाल है ना, वो ऐसे ही है कि एक बच्चा है, वो पहले साल आता है मैट्रिक में और मैट्रिक कर लेता है, इज मैट्रिक। और दूसरा एक बच्चा है जो 10 साल से लगा हुआ है, हर साल इम्तिहान देता है लेकिन फेल हो जाता है, तो वो 10 साल के बाद भी उसे मैट्रिक नहीं मैट्रिक कहेंगे नहीं कि पास नहीं। कहेंगे, सही बात है। तो बाद नतीजे फिर बाद नतीजे सालों पे नहीं सालों है। पे नहीं है। और ज़राए पे भी नहीं और है। ज़राए पे भी नहीं ये भी नहीं है कि जो स्कूल गया वही मैट्रिक हाँ, करे, वही घर मैट्रिक बैठ के भी कर मैट्रिक का सकते बोर्ड का हैं। इम्तिहान दे तो पास कर ले तो बस पास कर ले हो तो गया। पास इज द क्राइटेरिया। हाँ, क्राइटेरिया ही है। बेशक रोज़े क़यामत लोगों को उनके नफूस में हासिल मार्फत बिल्लाह के मुताबिक ही जमा किया जाएगा, शेख ना ने कि बड़ा इल्म जुमला ना कि इल्म और मार्फत की राह के मार्फत के मुताबिक। ये वो मकाम है ये बड़ा जहाँ जुमला है। अहले तरीक़त के वो लोग जा गिरे जिनके पास तहकीक न थी। ये हमारी लुब्बे लुबाब है पूरी। यही तो हमारा पिटना होता है लोगों से कि यार आप किस तरह मतलब ये अंधाधुंधली तहकीक कहाँ से की है, आपने कौन से ज़राए हैं, कहाँ से है, किताब और सुन्नत है, मुतवातर इजमा है, या फिर आपका कोई शेख है और या कि जो सही सन्नत से उनके भी जो अक़वाल हैं, कैसे आपने इसको तस्दीक कर दिया? सुन के एक बात को आप कह देते हैं, मार्केट में फेंक देते हैं और लोगों को आकर गुमराह कर देते हैं। मतलब यहाँ तो ये मसला है कि पीछे सवाल भी नहीं कोई कर सकता। वो तो सीना बसीने वाली तो बात ही दूर है ना, या तो नहीं फिर वो इसी वजह से कहते हैं सीना बसीना सवाल ना करो, बस मुबारक अली शाह वाले बंदे उस तरह के बंदे को वो मुरीद करना चाहते हैं, अगर कोई सवाल करे भी तो ये जवाब दे हमारी तरफ से। लेकिन उसकी कोशिश अच्छी थी, उसने मेहनत की और वो पहुंच गया, वो कहीं ना कहीं पहुंच गया होगा। पीर साहब की बेअदबी हो जाती है, जो सवाल पूछ लिया जाए। पीर साहब आप तो शेख ने उनको कहा कि ये वो लोग हैं जो तहकीक से आ रही हैं, बिल्कुल अहले तरीकत में से हैं, आम बंदे नहीं है। किसी आम मौलवी की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल किसी आलिम की बात नहीं कर रहे, किसी कोई फिका वाले की नहीं कर रहे, अहले तरीकत वाले। गद्दी और अहले तरीक़त जो किसी असल में ये जो शेख की बात है ना, ये सारी की सारी कुरान करीम के असलूब के मुताबिक है जी कि तुम लोग अकल क्यों नहीं रखते, सोचते जी, क्यों नहीं हो, बिल्कुल तफक्कुर ऐसे। क्यों नहीं करते, तदब्बर क्यों नहीं करते। ये सारी वो उस लाइन की चीज़ें हैं कि भाई अकल भी करनी है, सोचना भी है, तफक्कुर भी है, तदब्बर भी है, ये सारी चीज़ें। अब वो सारी चीज़ें बंदे ने साइड पे रख दी और चुप करके चला कि हाँ जी भाई ना जो कह देता हो ठीक है, अब सीना पसीना ही मिलेगा। सीना पसीने मिलेगा। वो फिर उधर अगर मिल भी जाए तो उसको आगे इंटरप्रेट क्या करेगा, उससे समझेगा क्या? ऐसे ही। ये भी बड़ा मसला है ना।
इनकार तो हम नहीं कह रहे कि नहीं मिलेगा, जी मिल तो सकती है। और उसको किस खाते में रखेगा, उससे समझेगा क्या? वो क्या कहेगा मैं अब इसका आटा गूंद लूँ या क्या करना है, मतलब देखो ना किसी को बताना है नहीं हाँ, बताना नहीं है, बताना मेरे पास या क्या अपना उसके क्या लिए फायदा अपना उसका क्या, हासिल कर सकता है। मैं अपने ऊपर देखें जब बंदे की कोई कैफियत आती है ना वो अपने साथ भी खुद कलामी करता है, उस कैफियत एक ख्वाब देखता है तो सुबह जब उसको याद करने की उनको अल्फाजों में लाने की कोशिश करता है, ठीक है ये सूरत मैंने देखी, आप अल्फाज में कैद किए ना, शेर देखा बंदर देखा, ठीक है, फिर किसी से मुकालमा करेगा या अपने तौर पे उसका जो कुछ तो भी कुछ समझेगा ना। कुछ तो समझेगा ना उसको। चाहूँगा मेरे कुछ मेहमान आ गए अच्छा उधर से अच्छा गुजरावाला से। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बस सही आपकी होगी। चलें ठीक है, ठीक है, चलिए। दुआ नहीं। आप लोग क्या करें? मैं इसे बाद में देख जी ठीक। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी 97 नंबर, मुअल्लम और मुताल्लम। मैंने जबरदस्त है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते सुना, जब तुझे मुशाहिदा करने वाले ने किसी मालूम के बारे में अच्छा ये बताया, वही बात आ गई है जो मैंने अभी की थी। ऐसे यकीन रखा जिसमें शक की गुंजाइश न रही, तो तू मालूम के इल्म में उस शख्स के बराबर हो गया, हालांकि तुम दोनों का रास्ता जुदा है। ये एक बात है क्या वो बात तहकीक, कर दी है। वो जनाब इतनी वो उतनी मेहनत से उस मकाम पे पहुंचा और उसकी बात पे दलील पे वो और एक बात लेके आया और तूने खाली उसकी बात सुन के हाँ यार ठीक कह रहे मान लिया और ईमान ले आया, तो तू जितना उस लेवल पे पहुंच और गया। दोनों का यकीन का लेवल एक हो गया। यकीन का लेवल लेकिन एक होना चाहिए, वो यकीन होना चाहिए ना। इस लेवल में तुम दोनों यकीन का बराबर हो, लेवल वैसे बराबर नहीं हो, यकीन का लेवल लाना नहीं इस मुश्किल है लेवल ना। में बराबर हो, ये ना समझो कि मैं भी वही हो गया। नहीं वो नहीं होगा, हाँ ये लोग ये भी समझ लेंगे हाँ ना। ये चीज इस बात ये की point समझ है, में बात बराबर की हो। दलील पे आप एक हो हाँ, गए हैं। इस बात में समझ के बराबर हो, ये ना समझो वो तो कशम वाला सी मैं भी हो गया उन तरह मैं यकीन कर गया। नहीं। अच्छा ये कॉल जो है ना ये किसी शायद बायजीद बस्तामी से मनकूल है कि जो उन्होंने कहा था कि जो कोई अहले मार्फत की बात पर जो है ना यकीन रखता है या उसके पता नहीं समझ के मुताबिक करता है तो वो भी उन्हीं अहले मतलब अहलुल्लाह में से हो जाता जी। है, मुस्तजाब दुआत, वो बंदा शख्स आप पर खुद ब खुद हो जाता है बिल्कुल। कि ये उनकी बात पे कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ एक मुनासबत कायम हो जाती है ना दोनों में। तो ये एक कौल हज़रत बायजीद बस्तामी का भी क्या है, किसी और किताब में शेख ने जिक्र किया हुआ इधर नहीं आया, तो ये छोटी बात तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे ही है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक सोने से पहले आप एक दुआ पढ़ते हैं या कोई एक इसम पढ़ते हैं या कोई आयत पढ़ लेते हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरी हिकमत दनाई के साथ उस दर्जे से बताई है, तो वो जो आपको वो उन्होंने उसकी जो तारीफ बता दी तो उसके बराबर आपको वो अजर एक आपने उन्होंने मान ली और आपने अमल कर लिया कि एक फरिश्ता अगर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ सुबह तक मेरे मुहाफिज में रहेगा, मेरी तफस में रहेगा, तो वो ऐसे ही होगा। वही ना, तो वो बात बात यकीन वही वाली है ना। यकीन देखिए वाली एक है। मैं ना आपको बताता हूँ कि एक दिन ना टीवी में एक बंदा था, वो बता रहा था कि एक हदीस उसने कोट की, अब ये मुझे नहीं पता कि बुखारी की थी या तिरमिज़ी की थी, लेकिन उसने ये कहा कि जो बंदा रात को किसी भी पैर अगर उसकी आंख खुलती है रात को किसी की किसी पैर में उसकी अगर आंख खुले तो अगर ये वाले उठने के बाद ये पढ़ ले तो उसके बाद जो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला वो दुआ रद्द नहीं करता। मैंने कहा चलो यार ये एक है इसकी, मैंने वो अपना ईमान का लेवल मानी, मैंने मान ली दिल से मानी, मैंने कहा ये बात हक है। मैंने जनाब जितनी दुआएं की ना अमल किया उसके बाद वही अमल जो उसने बताया और यकीन करें कि सारी बातें पूरी बस वो दिल से यकीन कर लिया। क्योंकि वो यकीन की बात थी कि वो लेवल में वहाँ पे ले गया तो बात हो गई। अगर हम इन बातों में भी जो बातें हमें औलिया इकराम से या जितनी भी किताबों में अगर हम पढ़ते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, अगर उस लेवल पे ले जाएं तो हमारा भी मामला ठीक हो सकता है, बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बात यही है ना कि हम बस मुख्तलिफ तरह की ख्वाहिशात में और मुख्तलिफ तरह की चीज़ों में यकीन का वो लेवल नहीं है। असल मसला यकीन का है, नफ्स के उस एक तो बंदा कंफ्यूज रहता है, नहीं नफ्स का तो इधर मसला नहीं है, बस और बड़े मसाइल होते हैं। एक नफ्स को आप कहें सारी चीज़ों का जिम्मेदार है, वो तो बेचारा अपने चक्रों में लगा हुआ है। ये जो सीने पसीने वाला मसला है ना, ये ऐसा है कि बार टाइम किसी का ज़ौक़ और शौक़ बढ़ गया, वजदान बढ़ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मामलात थे, कुछ सहाबा थे उन्होंने कहा था मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा, किसी ने कहा सारी ज़िंदगी मैं नवाफिल पढ़ूँगा। वो तीन असहाबी तो उन्होंने आपस में मुशावरत करके फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला के समझाया कि ऐसे आपने नहीं करना, इतनी तजावज़ नहीं करनी, रोज़े भी रखने हैं तो साथ ये भी करो। ऐसे आज भी लोग हैं जिनका ज़ौक़ और शौक़ बढ़ जाता है, जंगलों में चले जाते हैं, आगे पीछे निकल जाते हैं, हो जाता है, इंसान है, ज़ौक़ शौक़ बढ़ जाता है हर मामले में। जज्बा जैसे सियासी जमातों में, मजहबी जमातों में या बॉर्डर में लड़ने वालों का ज़ौक़ शौक़ होता है तो वो मरने के लिए तैयार होते हैं। तो जब बढ़ जाता है तो उसकी इनफरादी हालत कैफियत बदल जाती है कुछ।
اب اس کے لیے خاص اسی کے لیے ایک مشورہ ہوتا ہے. ہاں اب وہ بات اس کے لیے نا، اس کے لیے اس پہ آئی ہے، اسی کے لیے ہے. اس کی کیفیت کے بعد یا اس کو رہنمائی کے لیے تھی، یا اس کو سنبھالنے کے لیے تھی، اس کو آگے نکالنے کے لیے تھی، وہ اس کے لیے آئی. وہ کتاب میں نہیں آئے گی. ہاں وہ ہم بات کہہ سکتے ہیں کہ لیکن اگر وہ اس کو جی جرنل کر دے کہ اس کیفیت پہ بندے کے لیے یہ ہاں وہ کر سکتا اگر وہ پورا دے دے پورا بتائے پیچھے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی، پھر تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ پھر بات وہ پھر سب مکمل ہو جاتی ہے. اس میں بندہ ادھورا نہیں رہتا. اب جیسے جی. بریمام سرکار جو ہے تو وہاں ایک مچ جل رہا ہے جی، لوگ جاتے ہیں جی، وہ وہاں پہ بیٹھے رہے تو لوگ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب. کوئی کسی نے بال لمبے کیے ہوئے ہیں، کسی نے جناب نہ کبھی وہ نایا جی. بندہ اتنے لمبے وہ تو ناخن اس کے چلو کیے ہوئے ہیں. جی. مطلب وہ ملنگی مطلب وہ ملنگی اسٹائل کیا انہوں نے اس طرح کیا تھا تو میں بھی اس طرح کروں، شاید مجھے بھی ملنگی وہ نہیں، میں چیز تو حاصل ہو سستی جائے اور کاہلی کہتا ہوں اس کو. ملنگی کیا ہے وہ؟ چلو جو بھی ہے وہ بس سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بہت. سستی اور عمر کاہلی. فاروق صاحب کا سوال ہے، جی اتنا لمبا سوال ہے. بہت لمبا سوال ہے جی. او پڑھے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں میرے قلیل علم کے مطابق مدعی اہل معرفت نے ظاہری علم کو مطالعہ ہی نہیں کیا، اس لیے جو ان کو جو خانقاہوں سے درست یا غلط انفارمیشن ملتی ہے اس پر ہی مکمل بھروسہ کرتے ہیں، اور قرآن پاک، حدیث مبارکہ، سیرت رسول اور اسلاف کے اعمال و احوال کا براہ راست بذریعہ کتب اور تحقیق جائزہ نہیں لیتے اور مطالعہ بھی نہیں کرتے، اس لیے ظاہری علم سے بھی دور بھاگتے ہیں اور بعض اوقات کلیتاً انکار کر دیتے ہیں. جی آگے پھر یہ ظاہری علم کے لیے کچھ دلائل لے کر آئے ہیں. باقی پھر انہوں نے اور بھی لمبا میسج کیا، جس نے پڑھنا ہے تو وہ تفصیل میں پڑھ لیں. سوال کریں نفوس میں حاصل معرفت سے کیا مراد ہے؟ نفوس سے نفوس میں حاصل معرفت سے کیا مراد ہے؟ ہاں نفوس کی جو تربیت کرتے ہیں اس کا جب مطمئنہ پہ لے جاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تربیت یافتہ ہونے کے بعد جن اصول کو وہ اپناتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس پہ پھر کاربند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مطمئنہ کی حالت میں پڑھنا چاہتا ہے، اس سے مراد یہ ہے. آگے کہہ رہے ہیں جی کیا تحقیق سے مراد مشاہدہ ہے اور مشاہدے کی تعریف کیا ہے؟ نہیں، تحقیق تحقیق سے سے مراد مراد مشاہدہ تو مشاہدہ ذریعہ تو ہے نا. مشاہدہ تو ابھی ہم بھی یہی بتا آپ رہے ایک ہیں کہ مشاہدہ ایک بھی ہوگا، اس کی بھی ذریعہ، تحقیق ضروری ایک ہے. نتیجہ. جی تحقیق سے مراد وہ علم حقیقی ہے، چاہے مشاہدے سے آ رہا ہے، چاہے اصل دلیل میں سے آ رہا ہے، تحقیق سے چاہے کشف مراد سے آ رہا ہے. آپ کے پاس کوئی بات پہنچی، اصل میں اشیاء کے حقائق اب اس کی جو کو کہا گیا نا، اشیاء کے حقائق کی معرفت بس اصل وہ وہ ہے. درستگی کس حد تک ہے، آپ نے اس کو جو جان چھان پچھان کی اس کی نہ، وہ آپ کی تحقیق ہے. ہاں مشاہدہ نہیں ہے، مشاہدے سے آپ کو تو چیز مل گئی، اس کے بعد تحقیق کرنی ہے. جی یہ نہیں کہ جو مشاہدہ ہوا اچھا میں نے یہ دیکھ بازی ہو گیا کام. اس کے بعد تحقیق کرنی ہے، اس کو کسوٹی میں رکھنا ہے کہ کیا یہ ٹھیک آئی ہے، غلط آئی ہے، تو اس کو پھر آگے تحقیق کہتے ہیں نا. تحقیق کے بعد کسی نتیجے پہ انسان اور پہنچتا ہے تو پھر اس دیکھتا میں ہے کہ بہت وہ ساری صحیح چیزیں غلط ہے. دیکھنی پڑتی ہے. یہ آئی کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ میری زندگی میں یہ معاملہ ہوا کیوں ہے، اس میں مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، مجھ سے نقصان کیا ہوا ہے، اور یہ لینا کیا چاہتا ہے مستقبل میں. پاس میں بہت ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. جو ایک دفعہ آپ لوگوں کی بیٹھک ہوئی تھی جس میں آپ نے، میں سن رہا تھا، وہ میں نہیں آ سکا، تو وہ جو اپنی جو عارفین ہے وہ اپنی ایک ایک سانس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ایک لمحے لمحے کی، تو وہ ان کے وہ ہر لمحہ اپنی اس میں ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہمارے پاس آیا یہ آیا کیوں ہے، کیوں آیا، اس کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اگر ہماری طرف، وجہ کیا بنی ہے، میرے کیا معاملات ہیں اس کے پاس، اور اس کے پاس میرے کیا معاملات ہیں. صحیح بات. یہ میرے نفس کا امتحان ہے. بعض چیزیں ایسی بھی آتی ہیں، امتحانات کے لیے بھی لوگ آتے ہیں. اچھا جی آگے چلیں جی. نیچے حاشیہ پڑھ لیں. آگے ہے جی، نہیں، یہ تو یہ پورا پڑھ لیا ہم نے. یہ پڑھ لیا. اگلا بھی پڑھو، علم ذوق کا بنتا ہے. اچھا یہ وہ آ گیا نا، علم ذوق کا بنتا علم ذوق کب بنتا ہے؟ جی میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے سنا، جب علم کسی معاملے کے ساتھ ہو اور صاحب علم اسی پر قائم دائم رہے تو یہ معلوم ذوق اور مشہد بن جاتا ہے. یہ قاعدہ کم ہی ٹوٹتا ہے. بس صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا کسی چیز پہ آپ مسلسل کرتے رہیں گے تو ایٹ دی اینڈ وہ چیز آپ اس کو سمجھ لیں گے نا کہ کیا ہے. اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، جی ذوق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر اس کی ہر چیز کی پہچان ہو جاتی ہے نا، یہ کدھر سے آ رہا ہے، یہ اس کس کے طرح ہے. رموز و اوقاف، ہر اس کے چیز آپ سمجھ ہر لیں. چیز کے بارے میں اس کو علم بندے کو حاصل ہو بہرحال جاتا آپ جب اس راستے میں چل رہے ہیں، جو بھی چیز ہے کوشش کریں اس کی جہاں تک آپ تحقیق کر سکتے ہیں ہونا. تو میری تو یہی عادت ہے. یہ علم ذوق تو ہر فیلڈ میں ہے نا. ہر مطلب فیلڈ آپ میں سمجھ جب لو کہ بس ایک بندہ جو ہے وہ کمہار ہے، علم تو اس کو پتہ چل گیا مٹی سے بناؤں گا، لیکن جب وہ پریکٹس کر کے ایک لیول آئے گا کہ اس کے لیے وہ ذوق بن گیا، وہ اس کو نہیں مسئلہ کہ ادھر سے میں یہ، اس کو سب چیز ذوق سے ہی پتہ ذوق چل سے گئی، پتہ اب وہ چل فوراً بنا لیتا ہے. ہر فیلڈ میں یہ چیز ہے. تو تصوف میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ کو بھی صرف پتہ چلا ہے. جب آپ اس کو بار بار آپ کے ساتھ نفس کے ساتھ وہ مسائل آئیں گے، تجربہ ہوگا، تھوڑا ٹائم گزرے گا،
शेख ने कहा कायम दायम रहे, बंदा से हटेगा नहीं, उस पर लगा रहेगा। तो एट द एंड वो चीज़ें फिर आपको समझ आ जाएंगी, अच्छा ये चीज़ है और इस तरह फिर आपको उस इल्म की जरूरत नहीं है कि वो बताएगा, तो अब आपको ज़ौक से ही वो चीज़ पता चल जाएगी, ज़ौक से पता है ना। अब आपको तजर्बा इतना हो गया, अब ज़ौक का मतलब तजर्बा है असल में। तजर्बा, हाँ, ज़ौक ज़ौक का असल मतलब में तजर्बा है, जो तजर्बा आप हासिल करते हैं वही ज़ौक है बंदे का, क्योंकि उस ज़ौक से उसको पता चल गया, क्योंकि उसने उसमें इतना टाइम लगाया हुआ था, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर आश्कार थी। तो जैसे ही किसी चीज़, कोई भी काम है, बढ़ई का है, कुमार का है, किसी का भी काम है, तो वो उसको सारी चीज़ें, वकील का काम है वही हर चीज़ का। ये वकील को बीच में ना लाएं जी, वकालत भी एक ज़ौक ही है ना। हाँ ये ज़ौक है, लेकिन उसमें ज़रा फ्रॉड का आंसर ज़्यादा है। देखे ना, अब जिस बंदे ने बैटरी ईजाद की है ना, उसका मैंने एक दफ़ा वो तहरीर पढ़ी थी अच्छा, कि तकरीबन मैंने 1200 बैटरियाँ बनाई थी, जरी बहुत है। फाइनली जो बैटरी 1201 बनी। जितने तो किसी ने पैरों के पूछा जी आपने 1200 बैटरियों पे टाइम ज़ाया किया है, उसने कहा नहीं, मुझे 1200 वो तरीके पता चल गए हैं जिससे बैटरी नहीं बनती। बाद, हाँ, और वो ना बनाता तो ये भी नहीं बननी थी। देखे ना, उसका देखे नॉलेज बयान करने का, मुझे 1200 ऐसे तरीके पता चल गए हैं अब जिनसे बैटरी नहीं बनती। तो अब जब उसके पास आएगा तो बता देगा वो नहीं तो फौरन बनेगी। बता देगा ये नहीं, ठीक है। बनती। ऐसे नहीं बनती ये है, ज़ौक अच्छा, है। तूने ये यहाँ से ये किया हुआ है, इस वजह से नहीं बनती। चलें जी आगे। आगे चले, अभी ये वही कशफ की गलती वाला आ गया ना, जी। ये सारे बड़े तरतीब में। तरतीब में आ रहे हैं, तरतीब हाँ। में है ना मामला। अब ये वाला पढ़ते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। चलें, कौन सा हजरत वाला? हजरत ख्याल में गलती। हजरत ख्याल में गलती का इम्कान ज़्यादा है। मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाते सुना जिसका मफहूम ये है, बेशक कशफ ख्याली वाले कम ठीक और ज़्यादा गलत होते हैं। वही मैंने बात की है ना, वो कम दलील ठीक वाला होते हैं, जहाँ, ज्यादा वही ना। गलत होते हैं। यही है शेख ने ना। तो खुल के लिख दिया। लेकिन ना उसीलिए मैंने कहा मेरे नज़दीक वही है कि वो दलील वाला मामला ठीक है, सामने आपके बंदा है हाँ, और आप एक अकली और एक पूरी दलील ले लें कम से कुरान और कम अकल सुन्नत के से। प्रोटेक्शन में तो हाँ, अपने अपने ख्याल, कशफ वाला से प्यारे वाला प्रोटेक्शन ये वो है जो अकल की कहते हैं protection आपके अपने पास ख्याल शरीयत से, है ना। अपने गुमान से, और अल्लाह ताला भी कहता है कि इनका जो गुमान है ना, हाँ। तो ये क्या मतलब है, इन्होंने अपने पास से महज गुमान बना गुमान कर लिया, लिया हकीकत और नहीं। इनका गुमान इनको हक तक पहुंचा देगा। हाँ, पहुंचा तो देता है, तो लेकिन है ये तो गुमान ना, गुमान ही है हकीकत तो ना, नहीं है ना। ठीक है। तो ये वही है जो कहते हैं फिर इल्म से भागो। हाँ, ये वो कहते हैं सीना सीना वाले, हाँ, ये जिनमें गलती का इम्कान ज्यादा है। ज्यादा गलती चलें है। जी आगे चलते हैं जी। फिर कहते हैं जी कि क्योंकि ख्याल वसी है, इसमें मुख्तलिफ तावीलात का एहतमाल है और इसके बारे में कतई बात एक दूसरे इल्म से पता चलती है जो इससे मावरा है। बेशक बिल्कुल। ख्याल के लिए ये हुक्म अच्छा, इसलिए ये है। ख्याल, ऊपर, क्योंकि इल्म ख्याल की बात हो रही है ना, तो कह रहे हैं ख्याल जो है इसमें मुख्तलिफ तावीलात का इस्तेमाल है, कोई कतमी बात नहीं है। कशफ में आपने देख लिया जो भी, उसकी तावील करोगे, ये हो सकता है, ये भी वो हो हो सकता है, नहीं, तीसरा हो सकता है, जिस चौथा तरह हो सकता है। बंदा ख्वाब देखता है, ख्वाब में ख्वाब। मुख्तलिफ ताबीरें होती हैं ना, कश भी वही समझ लें आप, उसकी मुख्तलिफ तावीलें करेंगे, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, अब उसमें से कौन सा ठीक है। ये तो या हो कोई बंदा आपको पिन पॉइंट कर दे कि ये वाला ठीक है, फिर तो बात बनती है। ये तो otherwise बंदे के पास ही आना मैं पड़ेगा। वही बंदे के ना, पास जाना आना पड़ेगा, बात तो बंदे के वही पास ही, खत्म जाना होगी। बंदे के पास ही है, किसके पास जो इल्म वाला है। जी, वो कहते हैं ना जो इल्म वाला बगैर तो इल्म वाले कुरान उसके में पास भी अल्लाह नहीं। ने कहा ना कि अहले इल्म के पास पहले जाओ। इल्म के पास जाओ, जी। उनसे हासिल करो जिनके पास इल्म है। जी। अच्छा देखो आगे क्या कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में कतई बात एक दूसरे इल्म से पता चलती है जो इससे मावरा है, एक ऊपर इल्म और है जिससे जो कशफ उसकी का पता चलता है कशफ ठीक है गलत है, तस्दीक करेगा उसकी। कि कशफ ठीक है कि गलत है। हाँ ना, देखे ना, इल्म वाले एक के और ऊपर कसौटी एक है इल्म वाला है। अब अब वो वाला इल्म कौन हासिल करे, वो तस्दीक करेगा, वो जिसके पास होगा वो इसकी तस्दीक करेगा। तो अब जिसके पास नहीं अच्छा, मैं एक और चीज़ नोट कर रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को ये ज़ौक शौक होता है, उनके साथ कोई गैर मामूली सी भी हरकत उनके वजूद पे हो जाए ना, वो समझते हैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। हाँ, अच्छा, उसकी तस्दीक भी नहीं करवाते। नहीं करवाते, बिल्कुल वो समझते हैं बस हो गया हो गया। मुझे ये इसलिए पता चला कि 3 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया कि मैंने पूछा एक दोस्त से, फलाने दोस्त कहता है, वो कहता है जी मुझे तो अल्लाह बता देता है। अच्छा, मुझे उसकी अभी बात याद आई है, तो मैंने उससे मिलना है कि तुझे कौन सा अल्लाह बता कैसे देता बताता है, कैसे बताता है, ठीक है। तो वो तो हम तहकीक करेंगे उससे। बता तो देता होगा, तू जी। क्या समझते हो? हाँ। आगे ये सवाल करना देखिए, चाहिए। अब चीज़ है कि अल्लाह तो बताता है भाई, हाँ। आप क्या समझते हो ये जो बताओ। बता रहा है जी। क्या वो रहमानी है, या- शैतानी है। वो तो गलत है, क्या चलो। अलग तेरे बात है ना। गुमान से अल्लाह का वजूद जो तूने खुद बनाया है, वो बताता है तुझे- या हकीकी खुदा बताता है? हकीकी अल्लाह तुझे बताता अब देखे ना, है। जो मिर्जा अहमद कादियानी था वो क्यों जी। इस तरह से उसको भी मामला यही उसको मामला यही था। मामला हुआ था ना, तभी तो वो सारा मामला हाँ, उसका उसको भी खराब खुदा हुआ। बता देता वो था। इधर उसको बताता था ना, तो वो तो फिर उसको तो पीर मेरी शाह साहब ने कहा था आज दावत दी है तुझे, तेरी तस्दीक कर देते हैं, नहीं आया। अच्छा जी आगे जी। आगे कहते हैं जी, एक दूसरे इल्म से बात पता चलती है जो इससे जी, मावरा है। बिल्कुल ऐसे बेशक ही। ख्याल के लिए ये हुक्म इसलिए है क्योंकि हकीकत में इसकी कोई हकीकत नहीं, बिल्कुल। और ये दो हकीकतों के माबैन एक बरज़खी मामला है। ये सवाल कर रहे हैं जी, ख्याल से क्या मुराद है।
کشف ہے عمر فاروق، خیال سے مراد کشف نہیں ہے، کشف بھی کہہ سکتے ہیں، عالم خیال ہے بیسیکلی، تو جی کشف بھی چونکہ اسی عالم میں ہوتا ہے نا، تو اس وجہ کہہ سے سکتے ہیں۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں اسی لیے ہے کیونکہ حقیقت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ دو حقیقتوں کے خیال کی حقیقت میں کوئی کوئی حقیقت حقیقت نہیں، نہیں، خیال جو ہے وہ بیسیکلی ایک وہم ہے، وہم ہے۔ یہ میں آگے یہی بات کرنے اصل لگا نقطہ تھا، یہ ہے اصل سمجھنے میں والا۔ آپ کے دماغ میں جو محفوظ علم ہے نا، جو دماغ میں آپ نے رکھا ہوا ہے، اور اس علم سے جو آپ نے اپنے وجود کا مول بنایا ہوا ہے، ہاں، وہ یہ وہ دونوں مل کے جو مل کے تیسری نا چیز یہ بناتے ہیں، وہ پیدا آپ کے کر، خیال میں وہ آتی ہے، خیال میں اس آتی کو آپ ہے، سمجھتے ہیں بڑی حقیقی ہے، وہ حقیقی نہیں ہے۔ وہ ایک چیز پیدا ہوتی رہتی ہے، جو آتی بندہ رہتی سمجھتا ہے کہ ہے، بس میں تو بڑی جناب بندہ سمجھتا ہے اللہ نے مجھے بتا دیا، میں بڑی بلا بن گیا ہوں۔ ہاں وہ اس طریقے سے نہیں بندہ ہوتا ہے، سمجھتا ہے اللہ نے مجھے بتا دیا، یہ نہیں پتا کہ میرے خیال کے اندر ہی جتنی چیزیں تھیں وہ ان کی اپنا ہی آپس میں بس مکس ہو کے کوئی ایک نئی چیز بنی ہے۔ یہ چیز بنی جس ہے۔ طرح بندہ رات کو سوتا ہے نا، تو اس نے کوئی کھانا کھایا ہوتا ہے ایسا، تو اس کے وجہ سے بخارات اٹھتے ہیں، تو اس کو رات کو کوئی خواب ایسا نظر آتا ہے، کہتا ہے ہائے 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 مجھے تو بڑا کوئی، تو یہ وہی چیز ہے، ایسے ہی ہے، سمجھ یہ اسی کے ساتھ ہی ہے۔ بس وہ واسی بخارات سے اٹھتے ہیں، اس کے اپنے جو اس نے اچھا بنایا یہ ہوتا ہے۔ لکھا ہے نا کہ آگے یہ دو حقیقتوں کے مابین ایک برزخی معاملہ ہے، اب دو حقیقتیں کون سی ہیں آگے؟ اچھا جی، دو حقیقتیں کون سی ہیں جی؟ کہ یہ دو حقیقتیں مجرد مجرد معنی معنی اور اور محسوسات ہیں، ہیں، وہی کہ آپ کے خیال میں پہلے آپ کے محسوسات مطلب یہ جو حواس کا ڈیٹا تھا جی اور ایک وہی بات آ گئی، مانوی ڈیٹا تھا، مانوی ڈیٹا خیال تھا، ان دونوں کو جب آپ نے مکس کیا ایک نئی چیز بن گئی۔ مجرد معنی مطلب وہ خیال، اور مجرد محسوسات معنی سے مطلب ہے کہ آپ کی عقلی مانوی چیز جو کہ آپ نے نظر سے جو نہیں آپ کے دیکھی، پاس ایک سوچی چیز ہوئی، محفوظ تھی، اور دوسرا جو آپ کا وجود جو آپ کا یہ جسم ڈیٹا تھا، وہ دونوں ملی تو ایک نئی چیز نئی بنی۔ چیز آ خیال گئی۔ بن گیا۔ اسی لیے خیال میں غلطی ہوتی ہے جی کہ اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں۔ اب کشف خیالی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ اس پہ وسلم ایک اور کے چیز بھی ہوتی ہے، روانی غور کرنا، چلے میں ایک نقطہ دیتا تو بہت ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے، میں بھی سانس لے رہا ہوں، آپ بھی سانس لے رہے ہیں، آپ بھی کچھ سوچ رہے ہیں، میں بھی سوچ رہے ہیں، وہ جب ہم سانس لیتے ہیں خلا میں جاتا ہے، وہ ٹرانسفر ہوتا ہے سوچے لاشعوری طور پہ، اور لاشعوری طور پہ، تو اس طریقے سے بھی خیال جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نا اس پہ چیز منکشف جی ہو گئے، جی، منکشف ہو جانا وہ یہی وہ ہوتی اس ہے کہ طریقے جب سے وہ، ہو جاتی ہے پھر۔ اچھا چلیں جی آگے اب کشف خیالی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر بھی غور کر کے ایسا کشف دو معاملے یعنی ٹھیک اور غلط اکٹھے قبول کرتا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ریشمی کپڑوں میں ریشمی کپڑے لائے، دیسی کپڑے میل آئے، اچھا کپڑے ریشمی میں کپڑے لائے اس صورت آپ کو، کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت جی صورت ریشمی کپڑے میں لائے اور جی کہا یہ آپ کی بیوی ہیں، جی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے ضرور پورا کرے گا، برخلاف اس کے کہ اگر یہ سب آپ کے سامنے وحی والے محود محسوس راستے سے آیا ہوتا یا ان مجرد معنی کی صورت میں آیا ہوتا جو یقین اور علم کا باعث ہوتے ہیں، تو آپ اس طرح سے جواب نہ دیتے، کیونکہ یہ فلٹر آپ پھر نہ لگاتے ہیں۔ یہ جواب خود اعتماد جواب خود بتا رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اب اس کی حقیقت کیا ہے، دیکھیں نا وہ جواب بھی بتا رہے ہیں نا۔ جواب بھی بتا دیے، بہترین بات کر دی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کو خیال آتا ہے ہمیں یہ چاہیے لا حول ولا قوت پڑھے، نہیں خیال آتا ہے اس کی تصدیق کریں نا، تصدیق بعد میں کرائے، پہلے یہ پڑھ لے لا حول، وہ بھاگ ہی جائے گا، یہ اگر ہوا تو بھاگ جائے گا پہلے، اس کے بعد تصدیق کرا لے گا، اعوذ باللہ پڑھیں اور لا حول ولا قوت پڑھیں، اپنے اوپر خود جو ہے نا پھونک مار دیں۔ لال پڑے بتانے والا ہی بات ہے کون سا بتانے والا جس سے تصدیق کرا رہے ہیں، وہ بھی کہ شیطان بیٹھا ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے، میں یہ کہہ رہا بچت تو ہر صورت میں ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہی نا، وہ تو بھاگ بچے جائے گا۔ وہ رولے میں یہ نہ لاہور نہیں پڑھو تو نہ پہلے سو لاہور جاؤ، والا اس ٹائم پڑھیں جب آیا، پھر جب کسی پوچھ رہے ہو تب بھی پھر پڑھ لیں۔ پڑھیں، تب بات بنے گی، نہیں تو بڑا مسئلہ ہے یہ نہ ہو کہ آپ پوچھ رہے ہیں آپ ہی بھاگ جائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے نہیں آیا، نا یہ عارفین کے لیے ہے، ہاں کیونکہ میں نے کوئی 2 سال پہلے ایک اس طرح کا ایک پڑھا تھا پیر صاحب کا، انہوں نے، یا مولوی صاحب تھے مجھے اب صحیح یاد نہیں، تو انہوں نے بھی اسی طرح کوئی 10-12 سال کی بچی سے شادی کر لی تھی، اس کا بھی نام عائشہ تھا، تو انہوں نے کہا جی میں نے یہ وہ سنت پوری کر اچھا لی۔ خواب میں نے بھی دیکھی تھی، ہاں میں نے خواب میں دیکھی، اس طرح کا معاملہ ایک اٹھا تھا، تو یہ اس طرح کے نہیں اپنے ساتھ جوڑنے چاہیے، ٹھیک ہے، یا اس کا ذاتی کوئی نظر کا ہی اپنا دھوکا ہوگا۔ ہاں اچھا پھر کہتے ہیں کیونکہ یہ جواب خود اعتمال اور تردد پر مبنی ہے جو کہ حضرت خیال کی حقیقت کے مطابق اس کا تقاضا ہے، واللہ عالم بالغیب۔ چلے یہ آج ہمارا یہ یہاں تک جو تھا یہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے، تو نیکسٹ جو ہوگا اس کو اس میں لگا دینا تاکہ نیکسٹ بس ٹھیک ہے، ادھر اسی میں لگا ہوا ہے نا، اس میں نہیں لگانا، دوسرے میں لگا ہوا ہے۔ تو ابھی کوئی سوال ہے جی کسی کا؟ یہ سوال لیں نا آپ عمر، ہاں عمر فاروق صاحب کے زیادہ سوال ہیں، باقی تو
جی ابن عربی کی تعلیمات کے مطابق خیال سے کیا مراد کشف ہے؟ نہیں ابھی بتاؤ جو دیا ابھی ہم نے خیال بتا دیا آپ کو خیال سے کیا مراد. خیال حضرت کیسے خیال پڑھتا؟ کی آسان تفصیل دو بیان قبطوں فرمائیں. کے درمیان وہ ہوتا ہے برزخ. برزخ کو اس کو دیا ہے. خیال وہ چیز ہے جس کا اپنا کوئی وجود نہ ہو. جی بس وہم ایک جس کو وہم ہی کہتے ہے ہیں بس. دونوں کے درمیان سے ایک نئی چیز کریٹ ہو رہی ہے لیکن جی. اپنی ذاتی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ کسی دو قسطوں سے ہو رہی ہے. خیال آپ نے دو ہمیشہ قسطوں کو کسی دیکھنا کیا ہے. اسی وجہ سے کشف جو ہے اس کی وہ قابل جی قبول نہیں ہے کیونکہ پچھلی دو قسطیں جس کو نہیں پتا وہ خالی دیکھ کے تو نہیں کر سکتا نا. اس سے دیکھیں مراد خیال جو آتے ہیں وہ کسی رویے کی وجہ سے ہی آتے ہیں. غیر کا رویہ آتا ہے اس معاملات کی وجہ سے آتے ہیں. اچھا جی آگے مجرد معنی سے کیا مراد ہے؟ بتا دو دیا تھا ابھی ڈسکس بتا دیا مجرد معنی کیا اور بتایا؟ محسوسات اور مجرد معنی والا وہ دو بھی ڈسکس کر لیا نا وہ سن لیا ہوگا انہوں نے. کشف سے مراد بصیرت ہے. یہ بصیرت اور بصیرت بعد اور میں چیز آتی ہے. بصیرت اور وہ چیز. ذوق اور شوق اور نتیجے کے بعد حاصل ہوتی ہے. بصیرت اور چیز یہ ہوتی ہے. کچھ چیز نظر آنا خواب میں دیکھ لیتے ہیں آپ ظاہری طور پہ کوئی چیز بصیرت اور دیکھتے ہیں چیز نظر ظاہری سے مطلب نظر آپ سے بصر ظاہری سے. آواز سے ہٹ کے جو ادراکات آپ کو ہوتے ہاں ہیں وہ کشف ان میں آتے ہیں. بصیرت آپ کا ایک روحانی جو ہے نا لبادہ ہے بس. کیا کشف خیالی سے مراد یہ ہے کہ جو ہم کو خیال میں کسی ذریعے سے بصیرت حاصل ہوتی ہے؟ نہیں نہیں بصیرت خیال میں کس حاصل نہیں ہوتی نہیں بصیرت اللہ کی عطا ہوتی ہے. یہ اپنے کسی کسب سے یا معاملات سے نہیں ہوتا. یہ وہی بتا رہا ہوں کہ روحانی اورا ہوتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے جو آپ کو ڈانپی رکھتا ہے مفوضات رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس مول میں آپ ہی قید رہیں گے اور سامنے والوں کو بھی بچائی رکھتا ہے. ہے؟ اچھا جی یہ میں یہ ادھر ہی محود یہ ادھر ہی پھر رہے کون ہے یہ ادھر یہ پھر. اچھا ہاں محود محسوس راستہ. یہ ابھی ہم نے بتایا نا جس سے کہا کہ آپ کوئی مرشد ڈھونڈے تو وہ جی محود اور محسوس راستہ ہے. جی آپ اسے پوچھ سکتے ہیں. خالی اپنے کشف پہ رہیں گے پھر تو مسئلہ ہی جی ہے. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ آپ ادھر پھر رہے ہیں. یہ تو انہوں نے لگتا ہے جگہ آپ سے کھینچ لی چھین لی. آپ ہی کیا السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہے کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے خیریت ہے؟ خیر مذہب پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی جو آپ کے سوالات سارے ہم نے لے لیے ہیں تو ٹائم بھی ہو انشاءاللہ گیا. ٹائم بھی ہو چکا ہے گھنٹہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو بیٹھک ہوگی اس نیکسٹ میں پھر سیٹرڈے کو اسی نیکسٹ ٹائم سیٹرڈے کو نکلیں گے. اسی ٹائم دن میں یا رات میں جو بھی آپ نہیں کو دن میں ہی کریں گے. آپ کو بتا دیں گے. پر دن تو میں ٹھیک ہے نا چلو دیکھ ٹھیک لیں گے ہے. نا وہ آپ کو وہ انفارم کر دیں گے. تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. موسم بدل گیا ہم آ گئے ہیں آپ کو. وہاں تو آپ کافی اچھے سے ہو جب ہم پچھلے سال آتے تھے اس سے پچھلے سال آتے